بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عندہ پاس، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا جہاں انتہا ہو جائے، اختتام ہو جائے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے رب کا جلوہ دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس کیا۔ اور عندہ سے مراد ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بہت اوپر، بالکل سدرۃ المنتہا کے پاس نہیں بلکہ اس سے لا مقام میں۔ سدرہ یہ بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی بلند ہیں، اور یہ اس قدر بڑا درخت ہے کہ آسمانوں پر چھایا ہوا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی گھوڑ سوار 100 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل پائے۔ جیسے زمین پر یہ آسمان چھایا ہوا ہے، آپ کبھی آسمان کو دیکھیں تو آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے کو دوڑائے تو اسے کافی وقت لگے۔ تو زمین سے بہت بڑا ہے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے بہت بڑا ہے دوسرا آسمان، دوسرے آسمان سے بہت بڑا ہے تیسرا آسمان، ہر بعد والا آسمان پہلے آسمان سے زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ سدرۃ المنتہا آسمانوں پر چھایا ہوا ہے، اس قدر یہ بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا۔ اس میں ہر قسم کے رنگ موجود ہیں، ہر قسم کے پھل موجود ہیں سدرۃ المنتہا میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں اور فرشتے یہاں سے احکامات کو لیتے ہیں۔ اس سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی بھی فرشتہ آگے نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس سے آگے بلایا، جبریل امین یہیں رک گئے، اس لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے، انتہائی مقام، آخری جگہ۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ عندہا، اس کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس، جنت المأویٰ، جنت المأویٰ ہے۔ مأویٰ کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ۔ جنت المأویٰ جنتوں میں سے ایک جنت کا نام ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس یہ جنت ہے، یہ باغ ہے۔ اسی جنت کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹھہرایا گیا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا تھا آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا جنت میں رہیں، تو وہ جنت المأویٰ ہی ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ کئی جنتیں ہیں، جنت نعیم ہے، جنت المأویٰ ہے، جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے، اور سب سے افضل جنت، بہترین جنت وہ جنت الفردوس ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا اس جنت سے اوپر کوئی جنت نہیں۔ جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے، اور عرش الہی کے انوار سے یہ جنت الفردوس روشن ہے۔ جب تم اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت الفردوس میں تشریف فرما ہوں گے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ یغشی کے معنی ڈھانپ لینا، چھا جانا۔ اذ یغشی السدرۃ، جب سدرہ پہ چھا رہا تھا، ما یغشی، جو چھا رہا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا پہ بلایا تو یہ سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، یہ درخت انوار الہی سے روشن اور منور ہو گیا۔ اس کی ہر شاخ پر فرشتوں کے انوار تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس درخت پر اللہ کے انوار اور فرشتوں کے انوار کے ساتھ ساتھ سونے کے پتنگے بے شمار اس پر اترنے لگے، سونے کے پتنگے اس پر اتر رہے تھے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی،
اور اصل بات یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ اس وقت جو انوار و تجلیات چھا رہے تھے اسے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ رب نے فرمایا ما یغشا، جو چھا رہا تھا. اب وہ کیا کیفیات تھیں، ان کیفیات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر، نگاہ نہیں پھری. زاغ مانے پھر جانا، جیسے اگر کوئی سورج کو دیکھنا چاہے تو اس کی نگاہ فوراً پھر جائے گی، سورج پر انسان نگاہ کو ٹکا نہیں سکتا. ما زاغ البصر، نگاہ پھری نہیں، اور بصر سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کا دیدار کر رہے تھے تو رب کے دیدار میں اللہ نے آپ کی نگاہ کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اپنے رب کے دیدار میں گم ہو گئے. ما زاغ البصر، نگاہ پھری نہیں، وما طغى، اور نہ ہی حد سے بڑھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو رب کی نشانیاں دیکھی، بے شمار نشانیاں دیکھیں. پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا تو بس پھر آپ رب کے دیدار میں کھو گئے. آپ کی نگاہ پھر اور نشانیوں کی طرف نہیں گئی، رب کا دیدار کیا. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ تو پھری اور نہ ہی حد سے بڑھی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارینی انظر الیک، اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، ہاں آپ اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فسوف ترانی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انوار کی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ لیزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. مت تجلی الہی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، اور یہاں تو حضور علیہ السلام ذات الہی کا نظارہ کر رہے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، ضرور بے شک انہوں نے دیکھا، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو. شب معراج رب کے دیدار کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. ساری دوزخ آپ نے ملاحظہ فرمائی، دوزخ کے عذابات ملاحظہ فرمائے، جنت ملاحظہ فرمائی، جنت کی نعمتیں ملاحظہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے جہانوں کی سیر کرائی مختصر سے لمحے میں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. اسرا، سیر کرائی، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ عقل حیران ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی. وضو کا جو پانی تھا وہ زمین پر چل رہا تھا، جب واپس تشریف لائے تو پانی چل رہا تھا. کائنات کا وقت رک گیا تھا. حضور علیہ السلام کائنات سے باہر تشریف لے گئے، کائنات کا وقت رک گیا. آپ کتنا عرصہ اس سیر کے اندر رہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. مختلف صوفیہ نے، مختلف بزرگان دین نے مختلف اوقات بیان کیے، اتنے ہزار سال، اتنے کروڑ سال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عرصے کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. کتنا عرصہ آپ نے اس سیر کے اندر لگائے، کتنا عرصہ آپ رب کے دیدار میں محو رہے، کتنا عرصہ رب نے آپ سے کلام کیا، کتنا عرصہ آپ اللہ تبارک و تعالی قرب خاص میں رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے، معجزہ معراج، کہ اسے نہ زبانیں بیان کر سکتی ہیں، نہ عقل کما حقہ اسے سمجھ سکتی ہیں. جس کی جتنی عقل اس نے اتنا سمجھا، اور جتنا قرب پایا اسی نے اس واقعے کو اسی قدر سمجھا. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت سے، بصیرت سے، آپ کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے.